یہ جو بات مشہور ہے کہ فلاں کو آگ کر دیں، فلاں کو ورثہ سے محروم کر دیں، یہ شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ یعنی آگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہیں کورٹ میں یا اشتہارات میں یہ بات ذکر کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، یا لوگوں کو گواہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کو اپنی زندگی میں آگ کر دیا ہے، یہ میرا مالک نہیں بنے گا، وارث نہیں بنے گا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آگ کرنے کا کسی کو کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی شخص کسی وارث کو جو ہے وہ آگ کر رہا ہے، اپنی وراثت سے محروم کر رہا ہے، اس کو بے دخل کر رہا ہے، تو اس کے اس طرح کرنے سے وہ آگ نہیں ہوگا، وہ اس کا پھر بھی وارث بنے گا۔ لیکن جس شخص نے اس طریقے سے کیا ہے اور اس کو اپنی وراثت سے کچھ حصہ نہیں دیتا ہے تو اس کا وبال اسی شخص پر آئے گا۔ ہاں اگر کوئی شرعی جو ہے وہ عذر پایا جا رہا ہے تو اس صورت میں اگر وہ اس کو حصہ نہیں دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کر دے، جن ورثاء کو دینا چاہتا ہے تو وہ ہبہ کر دے ان کو، اپنی زندگی میں ہی اپنے مال کا جن ورثاء کو دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، وہ مال ان کو دے دے، وہ اس مال کا جو ہے جن ورثاء کو دینا چاہتا ہے اس کا مالک بنا دے۔ جو تصرف، جو قبضے کی جو شرائط ہیں، جو صدقہ کی شرائط ہیں، وہ تمام شرائط پائی جائیں گی تو وہ مال دوسرے ورثاء کی طرف چلا جائے گا۔ تو اب اس کی وفات کے بعد اس مال کی تقسیم ہی نہیں ہوگی کہ اس جو ہے نافرمان کو یا جس میں کوئی شرعی جو ہے وہ عذر پایا جا رہا ہے، شریعت کی بنا پر اس کو محروم کیا جا رہا ہے تو وہ مال کا وارث نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی علماء نے لکھا ہے اگرچہ وہ نافرمان ہوں تو پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ مال ضرور دینا چاہیے، بالکل اپنے مال سے اس کو محروم کر دینا یہ غلط ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر نہیں ہے اور وہ اسی کیا کرتا ہے، کسی وارث کو محروم کر دیتا ہے، اپنی مال سے کچھ حصہ نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے بڑا وبال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنی کسی وارث کو اپنی وراثت سے محروم کر دیا تو جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ بغیر کسی شرعی عذر پر جو ہے کسی کو جو ہے آگ کرنا یا اپنی زندگی میں اپنی جائیداد جو ہے دوسرے ورثاء کو دے دینا اور اس کو وارث نہ بنانا، اس کا وبال جو ہے مورث پر آئے گا اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔